اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، السلام علیکم۔ آج ایک مرتبہ پھر پشاور کو دہشت گردوں نے لہو لہان کر دیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر، ریڈ زون، وہاں پر دہشت گردی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے اندر نماز کے وقت اطلاعات کے مطابق ابھی تک 40 سے 45 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اور ہمارے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دہشت گردی کے بعد یا دہشت گردوں کی کامیابی کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے ہو اور ہمارے جذبے کمزور نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی ایک ایسی جگہ پر جہاں پر چوکیاں ہوں، ریڈ زون ہو، CCTV کیمرے ہو، بغیر شناخت کا آپ وہاں اندر جا نہیں سکتے ہو، وہاں دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں، دہشت گردی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس صرف ایک ہی جملہ رہ جاتا ہے کہ آپ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے ہو اور جذبے کمزور نہیں کر سکتے۔ معذرت کے ساتھ یہی APS کے دوران بھی ہوا تھا۔ سیکورٹی لیکیج تھی، آرمی کی سیکورٹی کی نگرانی میں وہاں پر دہشت گرد گھستے ہیں، بچوں کو شہید کرتے ہیں، پورے اسکول کو یرغمال بناتے ہیں، دہشت گردی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہی اس وقت بھی یہی موقف تھی کہ آپ ہمارے جذبے کمزور نہیں کر سکتے۔ قومی ترانے، جذباتی ترانے یقیناً اس وقت بہت زیادہ ٹی وی چینلوں پہ چلنے لگ گئے اور اچھے خاصے نغمے شروع ہو گئے، لیکن ہم بیسک اپنی اس کوتاہی کو نہیں ڈھونڈ سکے، اپنی اس ناکامی کو نہیں ڈھونڈ سکے، اور نہ قوم کو یہ جواب دے سکے ہمارے سیکورٹی ادارے کہ وہ کوتاہی کس کی تھی، نہ ان چہروں کو ہم بے نقاب کر سکے کہ وہ کوتاہی کس کی تھی۔ اور آج پشاور ریڈ زون پولیس ہیڈ کوارٹر کے اندر دہشت گرد گھس کے دہشت گردی کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ کہاں گئی ہماری سیکورٹی ادارے کہاں گئے؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ان کے انٹیلیجنس رپورٹ کہاں پر ہے؟ اگر اس طرح ملک کے اندر دہشت گرد کھلے عام گھومتے رہے لاپرواہی کے ساتھ اور اپنے ٹارگٹ پر پہنچتے رہے، تو پھر ہماری سیکورٹیاں کیا کر رہی ہے؟ ملک کی ریاستی ادارے کیا کر رہی ہے؟ ان کا کام صرف یہ رہ گیا کہ وہ سیاسی ونگ بنا کر سیاست کے اوپر اثر انداز ہوتی رہے۔ ان کا کام صرف یہی رہ گیا کہ رجیم چینج کرے اور ملک کے اوپر ڈاکو، لٹیرے، قاتل مسلط کرے۔ بس یہی کام رہ گیا ہماری سیکورٹی اداروں کا، یا پریس کانفرنس میں آ کے سیاسی پریس کانفرنس سے کرتے رہے، یا سیاسی ورکروں کے اوپر بغاوت کے FIR کاٹتے رہے، دہشت گردی کی FIR کاٹتے رہے، سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی سازشیں بناتے رہے، ارشد شریف کو جو ہے بے دردی سے قتل کیا جائے، صحافیوں کے اوپر جو ہے نا FIR کاٹی جائے۔ یہ ہماری سیکورٹی اداروں کا کام رہ گیا۔ صرف ہماری فوج کے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے، ہماری پولیس اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کر رہے، ہمارے عام لوگ، عام شہری جو ہے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس ادارے، ہماری سیکورٹی ادارے وہ تماشائی، خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اپنی آئینی کام کرنے کے بجائے سارے غیر آئینی کام اس ملک کے اندر ہماری سیکورٹی انٹیلیجنس ادارے کر رہی ہے۔ ایک طرف قوم بھوک اور افلاس اور معاشی تباہی سے دوچار ہے، اور دوسری طرف
دہشت گردی کے ذریعے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک عالمی سازش پاکستان کے خلاف اندرونی یاروں سے مل کر ایک عالمی خوفناک سازش کری جا رہی ہے۔ امریکہ کی بلیک واٹر پاکستان میں داخل ہو چکے، جیسے 2007 میں رحمان ملک کے دور میں جب وہ وزیر داخلہ تھے اور آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے تھے، بغیر ویزے کے بلیک واٹر پاکستان آتے تھے، ان کا دل جو چاہتا وہ کرتے تھے اور واپس چلے جاتے۔ وہی بلیک واٹر اس اتحادی حکومت کی وجہ سے اور ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کی غلامی کی وجہ سے بلیک واٹر پاکستان کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ یہ امریکہ کے ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ بڑا مضبوط نیٹ ورک رکھتی ہے۔ ان کے ہر جگہ پر لوگ موجود ہوتے ہیں، صحافت میں بھی موجود ہے، انٹیلیجنس اداروں کے اندر بھی یہ لوگوں کو خریدتے، سیاستدانوں کے اندر بھی یہ لوگوں کو خریدتے ہیں، اور یقیناً رجیم چینج ہونے کے بعد جو اثرات سامنے نظر آ رہے صرف عمران خان کی حکومت کو نہیں ہٹانا تھا۔ یہ تو اب قوم کو سمجھنا چاہیے کہ رجیم چینج کرنا صرف عمران خان کی حکومت کو تبدیل کرنا نہیں تھا۔ رجیم چینج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنی سرزمین کو امریکہ کی مفادات کے لیے استعمال کرنا جا رہے ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ اس کے اثرات سامنے آ رہے۔ رجیم چینج کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت ختم کی جائے، ان ڈاکو لٹیروں کو مسلط کیا جائے۔ ان ڈاکو لٹیروں کو، امریکہ کے یاروں کو اسی لیے مسلط کیا گیا ہے کہ ہم ملک کو معاشی طور پر بھی تباہی کی طرف دھکیل دیں اور دہشت گردی کے ذریعے بھی اس قوم کو مزید تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیں۔ رجیم چینج کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ امریکہ کے وہ ناپاک عزائم و ناجائز مقاصد جو اپنے اتحادیوں کے ذریعے ملک کے اندر جو موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور جو موجودہ حکمران ہیں، ان کے ذریعے وہ تمام ناپاک عزائم ہمارے اوپر مسلط کرے اور ایک مرتبہ پھر ہمیں انار کی انتشار اور دہشت گردی کی طرح دھکیل دیا جائے۔ دوستو، میں آخر میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا، مزید خاموشی کا، لاپرواہی کا، نظر اندازی کا ہمارے پاس مزید وقت نہیں ہے۔ کھڑا ہونا پڑے گا، آواز اٹھانا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، روکنا ہوگا اس ظالموں کو، ان جابروں کو اور ان امریکہ کے غلاموں کو روکنا پڑے گا اور چھیننی پڑے گی ان سے آزادی۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے رپلائی کرتے، آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔